آج ہم بات کریں گے وہ کون سی 20 اہم باتیں ہیں کہ ترکی میں پراپرٹی خریدتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی اہم باتیں ہیں جو ترکی میں پراپرٹی ڈھونڈتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی کلیم اللہ، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ایسے ہمارے دوست، ایسے ہمارے بھائی جو ٹرکی میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں ان فیوچر، تو ان کے لیے ان 20 پوائنٹس کا یا 20 باتوں کا یا 20 مختلف مراحل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسے ہم نے 20 پوائنٹس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، 20 مختلف جو باتیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں۔ تو اس میں نمبر 1 پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے کہ آپ جب پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی لوکیشن آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی پراپرٹی کی جو ہے لوکیشن، اس کی پرائس جو ہے وہ اس حساب سے فائنل کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک سٹی سینٹر میں پراپرٹی ہے اور ایک جو ہے ٹورسٹ ایریا کے پاس پراپرٹی ہے، ایک ہے میٹرو کے پاس، ایک ہے یونیورسٹی کے پاس اور ایک آ جاتی ہے سراؤنڈنگ میں، تو ہمیشہ پراپرٹی کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ پراپرٹی کی پرائس کے حوالے سے بہت اہم ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب بھی کوئی پراپرٹی لینی ہے تو آپ لوکیشن کے حساب سے اس کی پرائس کا کمپیریزن کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ پراپرٹی لیں۔ تو نمبر 1 تو ہم لوکیشن کو پراپر پورے شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ شہر میں کہاں پر ہے یہ پراپرٹی۔ اس کے بعد دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ ایریا کون سا ہے اس کا۔ ایریا سے مراد ایک تو لوکیشن ہو جاتی ہے، ایریا سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے ایریاز ٹورسٹک ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ زیادہ تر ٹورسٹ آتے ہیں۔ بہت سے ایریاز ہوتے ہیں کمرشل ہوتے ہیں، وہاں پہ بازار ہوتے ہیں، مین بازار ہو گیا، ریٹیل بازار ہو گیا۔ بہت سے ایریاز جو ہوتے ہیں وہ نان ایکٹیویٹی صرف ریزیڈینشل ایریاز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ٹورسٹک ایریا ہے، کمرشل ایریا ہے یا ریزیڈینشل ایریا ہے، آپ کا جو پرپز ہے، اگر آپ رینٹل پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ٹارگٹ ٹورسٹ ہے تو آپ ٹورسٹ ایریا کے پاس لیں گے۔ اگر آپ ایک ایسی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں جس کو آپ کمرشل ایکٹیویٹی یعنی بزنس میں آپ یوز کر سکیں، رینٹ آؤٹ کر سکیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کمرشل ایریا کے اندر لیں گے جہاں پر بزنس ہے، ہول سیل مارکیٹیں ہیں، ریٹیل مارکیٹیں ہیں، تو وہاں پر۔ لیکن اگر آپ ایسا ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ میں نے فیملیز کو رینٹ کرنا ہے یا خود فیملی کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر آپ ریزیڈینشل ایریاز کو پریفر کریں گے۔ تو لوکیشن کے بعد دوسرا سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے ایریا، کہ آپ کس ایریا میں اور کہاں پر لینا چاہتے ہیں۔ تیسرا سب سے پوائنٹ ہے کہ آپ جو پراپرٹی لے رہے ہیں اگر وہ نئی نہیں ہے، پرانی ہے، تو وہ کتنی پرانی ہے، اس پراپرٹی کی ایج کیا ہے، 5 سال پرانی ہے، 8 سال پرانی ہے، 20 سال پرانی ہے، 30 سال پرانی ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے پراپرٹی کی ایج بڑھتی جاتی ہے اس کی ویلیو اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ ایریا کے حساب سے تو پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے لیکن کوالٹی کے حساب سے وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو پراپرٹی ہم لے رہے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں کیا ویلیو ہے، اور یہ ہمیں جو پراپرٹی دی جا رہی ہے یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے، کیا یہ زلزلے کے اندر یا مختلف جو معاملات ہیں اس میں یہ سروائیو کر سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا کہ ایج آف پراپرٹی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی پراپرٹی لے رہے ہیں اس کے اوپر بینک لون ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ مالک نے کہیں بینک سے کسی قسم کا لون تو نہیں لیا ہوا پراپرٹی کے اوپر، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے 5واں پوائنٹ، اسی طرح سے مارگیج جو ہے وہ پراپرٹی کو اس کے ڈاکومنٹ رکھ کر کوئی بزنس لون لیا ہوا ہے یا کوئی اور قسم کا لون لیا ہوا ہے تو اس کو مارگیج کے حوالے سے بھی ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے۔ پرسنل لون جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارگیج آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کا کوئی مالک کتنے ہیں، یعنی ایک ہی مالک ہے یا 2 یا 4 یا 5 لوگ اس میں پارٹنر ہیں، بہن بھائیوں کی کمبائن پراپرٹی ہے یا کسی ایک اکیلے مالک کی پراپرٹی ہے۔ تو نمبر آف آنرز، اس میں کتنے مالک ہیں، یہ پوائنٹ ہم نے دیکھنا، اور یہ ہمارا پوائنٹ تھا چھٹا۔ اس کے بعد جو 7واں پوائنٹ ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی بیسمنٹ میں ہے، جسے ہم تہ خانہ کہتے ہیں اردو میں،
تو یہ تہ خانے میں ہے، بیسمنٹ میں ہے یہ پراپرٹی، یا گراؤنڈ فلور پہ ہے؟ پہلی جسے ہم کہہ لیں گراؤنڈ فلور ہے، اور اس کے بعد دوسری، اور پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو ٹرکی میں جو بیسمنٹ ہوتا ہے یا گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، دونوں کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ بیسمنٹ کی تو آدھی سے بھی کم قیمت ہوتی ہے، اور جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے وہ 20% سستا ہوتا ہے، یعنی 15 سے 20% سستا ہوتا ہے۔ تو آدھی قیمت کا ہوتا ہے بیسمنٹ، اور 15 سے 20% سستا ہوتا ہے گراؤنڈ فلور۔ تو بہت سے پاکستانی، بہت سے انڈین بھائیوں کو یہ ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں تو گراؤنڈ فلور مہنگا ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ فلور سستا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کا یہ بیریئر ہونے کی وجہ سے ایجنٹ حضرات اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ آپ کو تہ خانہ یا گراؤنڈ فلور والی پراپرٹی مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ یہ پراپرٹی جو ہے میٹرو کے پاس ہے، نیئر ٹو میٹرو، یا پھر جو ہے یہ بازار کے پاس ہے، یونیورسٹی کے پاس ہے، یا پھر یہ کسی ٹورسٹ ایریا کے پاس ہے۔ اگر آپ نے رینٹل پراپرٹی لے رہے ہیں تو ان تینوں پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ میٹرو کے قریب ہے، یونیورسٹی کے پاس ہے، یا بازار۔ کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں اگر آپ نے رینٹل پرپس کے لیے لینی ہے، یا بازار میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آ کے کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ بہت سے گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے دکانوں پہ یا تو ایز اے ہیلپر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا لوڈر ان لوڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے پراپرٹی کرائے پہ لے لیتے ہیں اور کمبائن رہ رہے ہوتے ہیں، جسے ہم مزدور کہہ لیں۔ تو کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی، بازار ہوگا، مارکیٹ ہوگی، تو اس کے پاس پراپرٹی، یا یونیورسٹی کے پاس پراپرٹی، یا پھر یہ میٹرو اسٹیشن کے پاس ہوگی، تو وہاں آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو لوگ زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں اگر انہوں نے کرائے پہ گھر لینا ہے تو وہ میٹرو کے پاس ہو، تو اس لیے وہ آسانی سے کرائے پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو رینٹل پراپرٹیز کے لیے ان پوائنٹس کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا میں کوئی فیوچر پلان تو نہیں ہے گورنمنٹ کا، کوئی ڈیولپمنٹ پلان اگر ہے تو پھر یہ ہوگا کہ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد تو وہ گورنمنٹ آپ سے وہ پراپرٹی لے لے گی۔ تو گورنمنٹ کا پیمنٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک انہوں نے ٹریڈیشنل ایک سیٹ رکھا ہوتا ہے، اس حساب سے وہ پے کرتے ہیں۔ سپوز آپ نے مہنگی لی تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سستے داموں آپ سے لے لے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا نہیں، لیکن آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، وہ مالک ہو سکتا ہے اس لیے سیل کر رہا ہو کہ یہاں پر فیوچر میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا کوئی پلان ہو سکتا ہے 2 سال بعد، 3 سال بعد، اور یہ لوگ یہاں سے سیل کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پراپرٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ تقریباً 12واں پوائنٹ ہے کہ انڈر مین پاور لائن، جو پاور لائن ہے مین الیکٹریسٹی کی ہے، تو کہیں ان کے نیچے تو نہیں ہے پراپرٹی؟ بہت سے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں انلیگل یا کسی بھی طرح سے، اور وہ پاور لائن کے نیچے پراپرٹی ہے، وہ آپ کو سیل کر دی جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے سستی مل رہی ہے، وہ اس فیکٹر کو ذہن میں نہیں رکھتا، بعد میں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے گیس پائپ لائن کے پاس تو نہیں ہے، مین جو پائپ لائن ہوتی ہے سپلائی لائن ہے اس کے پاس تو نہیں ہے گیس کی، یا پھر سیویج ڈسپوزل جو ہوتا ہے، سیوریج جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کہیں سیویج ڈسپوزل ایریاز جو ہیں ان کے پاس تو نہیں ہے۔ یہ پوائنٹس بھی ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کمرشل ایکٹیویٹی جیسے فری ٹریڈ زون ہے، ہول سیل مارکیٹ ہے، جانوروں کا بازار ہے، یا اسی طرح سے آپ کہہ لیں دوسری چیزوں کا بازار ہے، کہیں ہول سیل یا کپڑے کی مارکیٹ ہے، یا اسی طرح سے آپ کوئی بھی مثلا آپ جنرل لے لیتے ہیں کہ کمرشل ایکٹیویٹی ایریا ہے اس کے پاس ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کنسیڈر کرنی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایریا ریپوٹیشن، یہ ہمارا 16واں پوائنٹ ہے کہ ایریا ریپوٹیشن۔ ایریا ریپوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ جس طرح سے بندے کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اسی طرح سے ایریا کی بھی ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اس ایریا میں کلبز ہیں، بارز ہیں، یا اس ایریا میں نائٹ کلب ہے، یا پھر اس ایریا کو ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا ہے، یہاں پر غیر اخلاقی جو ہے وہ کام ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ فیملی کے ساتھ اس ایریا میں تو نہیں رہ سکتے نا۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی بھی مسلمان بھائی آئے گا تو ہماری مائیں بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، اور پھر اس حساب سے ان ایریاز میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہیں
کلبز کے پاس نہ ہو، بارز کے پاس نہ ہو، یا پھر کہیں ریڈ لائٹ ایریا کے پاس نہ ہو، ایسی جگہ پہ پراپرٹی نہ ہو تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ہوتی ہے. فٹ ٹو یور چوائس، یہ ہمارا آ جاتا ہے 17واں پوائنٹ، کہ جو آپ نے ذہن میں سوچا تھا کہ مجھے 1 کمرے کی پراپرٹی چاہیے، 2 کمرے کی چاہیے، اس بجٹ میں چاہیے، اس طرح کا ایریا ہو، اسکول کے پاس ہو، میٹرو کے پاس ہو، ہاسپٹل کے پاس ہو. اوور آل یہ ہے کہ تقریباً وہ جو آپ نے سوچ رکھی تھی اس سے 80% 90% میچ کرتی ہے، تو آپ جو ہے اس کا ڈیسیجن لینے کے حوالے سے فائنل کریں. اس کے بعد پھر ہمارا آ جاتا ہے 18واں پوائنٹ، کہ جو انشورنس ہے اس کی پراپرٹی کی، سالانہ انشورنس ہوتی ہے زلزلے کے حوالے سے، ارتھ کوئک انشورنس اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ارتھ کوئک انشورنس جو ہے یہ پے کر رہے ہیں، اور پراپر وہ رجسٹرڈ پراپرٹی ہے اور لیگل ہے. اس کے بعد پھر 19واں پوائنٹ ہے کہ جو بھی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں، یا انشورنس سے ریلیٹڈ ہیں، یا آنرشپ سے ریلیٹڈ ہیں، یا کسی بھی طرح کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے کلیئر ہیں. ہر طرح کے ڈاکومنٹس آپ نے چیک کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس پراپرٹی کو کلیئرنس دینی ہے. اور 20واں پوائنٹ ہے کہ آپ جب پراپرٹی لے رہے ہیں تو آپ نے صرف ایجنٹ یا ڈیلر کو مل کر ہی پراپرٹی نہیں لے لینی، آپ نے مالک مکان کو بھی ملنا ہے. جس کا نام لکھا ہوا ہے مالک مکان کا آئی ڈی دیکھنا ہے، اور رجسٹری کے اوپر ٹاپو کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ آئی ڈی کو میچ کرنا ہے، دونوں کو دیکھنا ہے کہ یہ مالک ہے، اس کے نام ہے، یہ بندہ ہے، اور اس سے بات ہو رہی ہے کہ اتنے میں وہ بیچ رہا ہے، اتنے میں آپ لے رہے ہیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. وہ آپ کو سیل کر رہا ہے، آپ خرید رہے ہیں. پراپرٹی ڈیلر اپنی کمیشن لینے کا حقدار ہے، وہ اس کو ملے گی، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ مالک سے ہی آپ کو نہ ملائے، اور بعد میں جب آپ کچھ پیمنٹ دے دیں تو اس کو کہتے ہیں فشنگ. بعد میں آپ جب پیمنٹ دے دیتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں. اگر آپ مزید پیمنٹ نہیں دیتے تو آپ کے پہلے جو دی ہوئی پیمنٹ ہے، ترکی میں تو ایسا نہیں ہے، ٹرکش لوگ تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کی پیمنٹ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ضائع کر سکتے ہیں. تو آپ احتیاط کریں. آپ اس حوالے سے مالک مکان جو ہے اس کو ملیں، اس سے بات کریں، اور اس کے جو ہے وہ آئی ڈی چیک کریں، کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں، اس کے کہنے سے تو نہیں ہوتا. وہ اپنے ڈاکومنٹ دکھاتا ہے، آئی ڈی دکھاتا ہے، آپ دونوں میچ کریں، دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی ڈیل کو فائنل کریں. تو یہ 20 پوائنٹ تھے، ان کو میں سمرائز کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت محنت سے ہم نے آپ کے لیے 20 پوائنٹ دیکھے. ان کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، کمنٹ لکھا کریں، کیونکہ کمنٹ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری مدد کرتے ہیں نئے سے نئے ٹاپکس ڈیزائن کرنے میں اور آپ تک انفارمیشن پہنچانے میں. تو کمنٹ میں جب آپ لکھتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ کو مزید کس ٹاپک پہ انفارمیشن چاہیے. تو یہ 20 پوائنٹ ہے. نمبر 1 لوکیشن، ایریا، ایج آف پراپرٹی، بینک لون، مارٹگیج تو نہیں ہے اس کے اوپر، پارٹنرز کتنے ہیں، آنرز کتنے ہیں، یہ پراپرٹی جو ہے بیسمنٹ میں ہے یا گراؤنڈ فلور پہ ہے، میٹرو کے پاس ہے، بازار کے پاس ہے، یا اسی طرح سے ٹورسٹ ایریا کے پاس ہے، کوئی فیوچر پلان تو نہیں ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں یہ مین پاور لائن کے نیچے تو نہیں ہے، گیس سپلائی لائن کے پاس تو نہیں ہے، سیوریج ڈسپوزل کے پاس تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس یہاں پر کمرشل ایریا کے پاس ہے یہ، اور اس ایریا کی ریپوٹیشن کیا ہے، یہاں پر بارز، کلبز یا نائٹ لائف تو نہیں ہے زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ہماری چوائس کو فٹ کرتی ہے، کہیں ہم مجبور ہو کر تو نہیں لے رہے ہیں یہ پراپرٹی، اور اس کی انشورنس پیڈ ہے، اور اس کے سارے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہم نے مالک سے مل کر ہر طرح کی اپنی سیٹسفیکشن کر لی ہے کہ اب ہم اس کو ذہنی طور پر خریدنے کے لیے تیار ہیں. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں بہت سے لوگ پراپرٹی کرائے پر دینے کے لیے خریدتے ہیں، تو نئی اور پرانی پراپرٹی پر کرائے کی ریشو کیا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ. بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جو پراپرٹی پہ کرائے کی ریشو ہے وہ تو 5% ہے یا 6% ہے سالانہ. تو دیکھیں جب آپ 1 لاکھ کی پراپرٹی لے رہے ہیں، $1 لاکھ کر لیتے ہیں فرض کریں، تو آپ یہ سمجھیں کہ $1 لاکھ کی پراپرٹی آپ نے لی ہے، اگر مہینے کا اس کا رینٹ جو ہے $300 بھی ہوتا ہے، تو اس حساب سے آپ وہ دیکھیں وہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے.
नई प्रॉपर्टीज़ जब आप लेंगे तो उसकी जब हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो वो 5 से 6% ही बनती है। लेकिन जो आप पुरानी प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी तकरीबन 50 to 60% के पास होती है। मसलन नई जो आप $1,00,000 में ले रहे हैं, पुरानी वही प्रॉपर्टी आपको $60,000 में मिल जाती है, 50 में मिल जाती है। तो नई अगर 60 में ले रहे हैं तो पुरानी आपको 30 में मिल जाएगी, 35 में मिल जाएगी। तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ पर जो रेंट की रेशो है वो 12 से 15% तक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सस्ती होती है। नई प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर तकरीबन 6 से 8% आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एनुअल बेसिस पर जब हम देखते हैं तो 12 से 15% आसानी से, मतलब आप देख लें कि अगर 2 लाख टर्किश लीरा की प्रॉपर्टी है तो वो आसानी से 2,000 टर्किश लीरा किराए पे चढ़ जाती है। तो 1% अगर हम देखें, ये 2,000 जो है वो आसानी की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो 3,000 पे भी चढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 1% के हिसाब से करें तो 2 लाख की हुई तो 2,000 पर तो ये 1% हुआ। अगर हर महीने का 1% है तो 12 महीनों का वो 12% हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी प्रॉपर्टी है उस पर रेंट रेशो ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉपर्टी सस्ती होती है। और जो नई प्रॉपर्टी है, अब जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इतना ज़्यादा उस पर किराया मुमकिन नहीं होता, तो वो तकरीबन 6 से 8% सालाना होती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप कोशिश किया करें कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले लें। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज़ लें और उनको रेंट पे दे दें। कोशिश करें नई अच्छी वाली प्रॉपर्टी लें, टूरिस्ट एरिया के पास लें, मेट्रो के पास लें, यूनिवर्सिटी के पास लें, बाज़ारों के पास लें, कमर्शियल एक्टिविटी एरिया के पास लें। हर तरह से जजमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी लें, पूरी वेरिफिकेशन के बाद, और अच्छी टीम से अंडर वैल्यू निगोशिएट करके रेट कम करके फिर प्रॉपर्टी लें। वेबसाइट पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी 20 से 30 से 40% ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई होती है, और आपसे कम 20 से 25 या 30% वैल्यू कम करवाई जा सकती है निगोशिएट करके और प्रॉपर जो है बातचीत करके। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि हर दिन तो आपसे कहा जाता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप लोग जिस वीडियो पे हम कह देते हैं उसको लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हज़ारों लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वो कमेंट्स नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो आप लोग शेयर करें, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ही आपकी मदद होगी। लेकिन आप लोग हर दिन, मुझे कहना भी पड़ता है, सर भी आपसे कहते हैं कि ये एक सदका जारिया है, फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं तो आप भी तो उसको शेयर कर सकते हैं ना। एक वीडियो पे आप कमेंट कर देते हैं, दूसरी वीडियो पे आपके कमेंट्स नहीं होते, बल्कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जिससे हमें न्यू से न्यू टॉपिक्स मिलते हैं, आपकी हेल्प करने का एक जज्बा मिलता है कि लोगों की हेल्प हो रही है। तो आप भी तो लोगों की हेल्प किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।